بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس گاؤں میں بہت زرخیز زمینیں تھیں جن میں کسان اپنی فصل اگا کر اپنا روزگار حاصل کرتے تھے، اور اسی گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا۔ وہ چودھری بہت امیر انسان تھا۔ اس گاؤں کی زمینوں میں سے آدھی زمینیں اس چودھری کی تھی اور باقی اس گاؤں کے تمام کسانوں کی تھی۔ چودھری کے پاس تمام سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے اس کی فصل سارے کسانوں سے اچھی ہوتی تھی، اور وہ چودھری جب اپنی فصل باہر بیچنے لگتا تو اپنے ساتھ ان کسانوں کی فصل بھی اچھے داموں بچھوا دیتا۔ اسی بات پر کسان اس کے گیت گاتے تھے، لیکن جن کسانوں کی زمین کم ہوتی تھی اور ان کا گزارا اپنی فصلوں میں نہ ہوتا، وہ ان کسانوں کو سود پر قرض دیتا تھا۔ کسان سود پر قرض لیتے، لیکن ان کے حالات چودھری کی مدد کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوتے، اور وہ کسان بھی چودھری کے تابع دار ہو جاتے، اور جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی تو چودھری ساری فصل اٹھا کر بیچ دیتا۔ اس چودھری میں سود کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بہت سی گندی عادات موجود تھی، لیکن وہ چونکہ امیر تھا اس لیے کوئی بھی اس کی گندی عادات کا اس کے سامنے ذکر تک نہ کر سکتا تھا۔ چودھری بہت عیاش تھا۔ اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن اس نے عیاشی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے گاؤں کی زمینوں میں ایک بہت بڑا ڈیرا بنایا ہوا تھا، اور جب اس ڈیرے پر چڑھ کر وہ دیکھتا تو اسے پورا گاؤں نظر آتا، اور اکثر اوقات چودھری اس ڈیرے پر چڑھ جاتا اور گاؤں کی تمام خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو دیکھتا، لیکن کوئی بھی غریب کسان اس کی اس حرکت پر اعتراض نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے چودھری کے خلاف کوئی بھی بات کہہ دی تو ہماری فصل گھر میں پڑے پڑے خراب ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور چودھری اپنی گندی عادات کو پایا تکمیل تک پہنچاتا رہا۔ ایک دن چودھری نے جیسے ہی نظر دوڑائی تو اسی گاؤں میں بہت ہی خوبصورت جوان لڑکیاں نظر آئی۔ چودھری کے پاس دولت بہت تھی، اس لیے وہ جس لڑکی کو خریدنا چاہتا خرید سکتا تھا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر چودھری نے اپنے دوستوں سے کہا، میں گاؤں کی کس لڑکی کے ساتھ زنا کروں؟ تو اس کے دوستوں نے کہا، چودھری صاحب آپ ہماری ایک ترکیب پر عمل کریں، اس سے آپ گاؤں کی ہر لڑکی کے ساتھ زنا کر سکیں گے۔ چودھری نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو انہوں نے کہا، چودھری صاحب آپ اپنے ڈیرے کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکنا، پھر جوتا جس گھر میں جا گرے اس گھر میں موجود لڑکی کے ساتھ آپ زنا کرنا۔ اس بدکار چودھری کو اس کے دوستوں کی ترکیب پسند آئی، اور چودھری نے ڈیرے کے چھت کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکا تو جوتا ایک بزرگ کے گھر جا گرا۔ اس بزرگ کی ایک ہی جوان بیٹی تھی جس نے غریبی کی وجہ سے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی تھی۔ جب جوتا اس بزرگ کے گھر جا گرا تو بزرگ وہ جوتا اٹھا کر چودھری صاحب کے پاس لے آیا اور کہا، حضور آپ کا جوتا ہمارے گھر پڑا تھا۔ چودھری کا وہ جوتا کوئی عام جوتا نہیں تھا، اس گاؤں میں ایسا جوتا کوئی بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ چودھری نے اپنا جوتا دیکھا تو ایک زوردار کہا لگا کر کہا، اے بڈھے تم رات کو اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آنا، کیونکہ میں نے اپنا جوتا پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ جوتا جس گھر میں گرے گا میں اس گھر میں موجود لڑکی سے زنا کروں گا۔ بزرگ نے جب یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور رونے لگ گیا، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو چودھری کے پاس لے کر نہ آیا تو چودھری میری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لائے گا اور پورے گاؤں کے سامنے اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ جب رات ہوئی تو بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر چودھری صاحب کے پاس آیا، اور جیسے ہی چودھری صاحب نے اس کی بیٹی کو اپنے کمرے میں بند کیا تو بزرگ کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں مر گیا، اور اس کی بیٹی بھی چودھری کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اپنے گھر میں خودکشی کر کے مر گئی۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو وہ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سب مجبور اور لاچار تھے۔ دوسرے دن پھر چودھری اپنے ڈیرے پر چڑھا، اور جب جوتا پھینکا تو وہ ایک غریب کسان کے گھر جا گرا۔ اس غریب کسان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ جب کسان جوتا لے کر چودھری کے پاس آیا تو چودھری نے کہا کہ تم رات کو اپنی 7 بیٹیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ بھی مجبور ہو کر اپنی 7 بیٹیوں کو چودھری کے پاس لے آیا۔ چودھری ساری رات اس غریب کسان کی سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ چودھری کی بھی ایک بیٹی تھی جس کی چودھری نے اپنے گاؤں کے ایک مالدار آدمی سے شادی کروائی تھی۔
یہ چودھری جیسا امیر تو نہیں تھا، لیکن گاؤں کے باقی لوگوں سے زیادہ امیر اور طاقتور تھا۔ اس آدمی نے بھی چودھری کی بیٹی سے شادی کرتے وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ چودھری کو سبق سکھائے گا۔ دراصل اس نے یہ شادی چودھری کو سبق سکھانے کے لیے ہی کی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے چودھری کی بیٹی سے شادی کر لی۔ چودھری معمول کے مطابق ہر روز اپنے ڈیرے کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکتا تھا، اور پھر جس گھر میں جوتا آ کر گرتا، چودھری اس گھر میں موجود لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ جب یہ سلسلہ کئی دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا تو سارے گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کب تک یہ چودھری گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے گا۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ جب چودھری اپنا جوتا پھینکے گا تو کوئی بھی چودھری کا جوتا لے کر چودھری کے پاس واپس نہیں جائے گا۔ جب چودھری خود جوتا تلاش کروائے گا تو جوتا اس کی بیٹی کے گھر سے بازیاب ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ جوتا اس کی بیٹی کے گھر سے ملے گا تو ہم گاؤں والے سب مل کر اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کریں گے، ورنہ اس کو اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسے ہوئی کہ چودھری نے جیسے ہی جوتا پھینکا وہ سیدھا اس کی بیٹی کے گھر جا گرا۔ اب اس بار وہ جوتا اس کا داماد لے کر چودھری کے پاس آیا۔ جب چودھری نے اپنا جوتا اپنے داماد کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے داماد سے پوچھا کہ تمہارے پاس میرا جوتا کیسے آیا؟ تو اس نے کہا چودھری صاحب، آپ کا جوتا آج میرے گھر آ گرا ہے، اس لیے اب آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ گاؤں والے آپ کو اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ جب چودھری اپنے ڈیرے کے باہر نکلا تو وہاں سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر کھڑے تھے، اور انہوں نے چودھری کو کہا کہ تمہیں دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو تم اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے یا پھر اس گاؤں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے۔ اب چودھری کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا یا پھر گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاتا اور اپنی تمام دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یہ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد چودھری نے کہا کہ ایسی دولت پر بھی لعنت ہو جو انسان کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے۔ میں ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد چودھری نے اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لی اور ان تمام کسانوں سے بھی معافی مانگ لی جن کی بیٹیوں کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب تک خود اپنی مدد نہیں کرتا، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ جب تک اس گاؤں کے کسانوں نے اپنی مدد کرنے کا نہیں سوچا تھا، اس وقت تک اللہ نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔